السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمدللہ آج ہم ایک بار پھر دینی نسبت سے جمع ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے گناہوں کے نقصانات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر دو طرح کے جذبات رکھے ہیں، اطاعت کا جذبہ اور معصیت نافرمانی کا جذبہ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں نیکی کا جذبہ اور گناہوں کا جذبہ۔ یہ دونوں کے دونوں جذبات انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اب انسان کا یہ امتحان مقصود ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر کے اطاعت کر کے زندگی گزارتا ہے یا پھر معصیت نافرمانی اور گناہ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور اس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کامیاب ہو جائے، اور کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ اب انسان کے اندر یہ جو دونوں جذبات رکھے ہیں، اطاعت کا جذبہ، ماننے کا جذبہ، اور دوسری طرف نافرمانی کا جذبہ، یہ دونوں جذبات رکھ کر پھر اطاعت کا حکم دے کر، فرمان برداری اور بندگی کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اطاعت کے جذبے کو، فرمان برداری اور بندگی کے جذبے کو غالب کر کے اور نافرمانی اور معصیت کے جذبے کو مغلوب کر کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یا پھر نافرمانی کے جذبے کو غالب کر کے اور اطاعت کے جذبے کو مغلوب کر کے زندگی گزارتا ہے۔ جب یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے، فرمان برداری کر کے، بندگی کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرشتوں کی مجلس میں بطور فخر کے اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ یہ
ایسی مخلوق ہیں کہ جو زمین پر فساد مچائیں گے. یہ دیکھو میری اطاعت میں مصروف ہے، یہ دیکھو میری بندگی میں مصروف ہے، میری فرما برداری میں مصروف ہے. تو جو شخص اطاعت والی زندگی گزارتا ہے اور نافرمانی کے جذبے کو مغلوب کرتا ہے، اسے دباتا ہے، تو یہ شخص فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، رشک کے ملائکہ بن جاتا ہے. اس پر ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں. لیکن اگر بندہ نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، سرکشی کی زندگی گزارتا ہے، تو اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نافرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل دماغ تو ہیں لیکن وہ سمجھ بوجھ پھر بھی نہیں رکھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں، ان آنکھوں سے وہ حقائق کو نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں سے وہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان لوگوں کی مثال جانوروں کی ہے. پھر فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانوروں سے بدتر اس لیے ہیں کہ جانور تو وہ مکلف نہیں ہے، جانور کو تو اللہ نے اطاعت کا حکم نہیں دیا، وہ جیسے بھی زندگی گزارے اور ختم ہو جانے کے بعد پھر اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، سوال جواب نہیں ہے، ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ انسان نافرمانی کرتا ہے، عذاب کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہراتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. اس سے تو جانور بہتر ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں جذبات انسان کی فطرت میں رکھے، لیکن انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ انسان فرمان برداری والی زندگی گزارے، نافرمانی والی زندگی سے اپنے آپ کو بچائے. اور اگر خدا نخواستہ نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، وہ گناہوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہے، تو گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسے نقصان ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان، آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک اصول فقہ کے اندر ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اللہ علیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اور اللہ جل شانہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ کا کوئی بھی کام عبث اور بیکار نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، حکیم ہے، تو جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وہ یقیناً انسان کے لیے نقصان دہ ہے، جس چیز کا حکم دیا وہ یقیناً انسان کے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا، معاشرت کے اعتبار سے اچھے اخلاق کا حکم دیا، تو یہ سارے کے سارے احکامات جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں سراسر انسان کے لیے فائدے کی باتیں ہیں. اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روکا ہے، ان کاموں میں
بندوں کا نقصان ہے۔ بندے کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اللہ جل شانہ کے علم میں ہے کہ یہ کام اس بندے کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے مضر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو اس لیے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہوں کے نقصانات، اس کے مضر اثرات انسان پر، انسان کی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند نقصانات کا ہم ذکر کریں گے۔ گناہوں کی وجہ سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی دینی علوم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کا علم، احادیث مبارکہ کا علم، علم سے آدمی محروم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے استاد امام وکیع، بہت بڑے محدث تھے، ان سے یہ شکوہ کیا، شکایت کی کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہے۔ حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بڑے بڑے حافظے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان حضرات کا اپنا ایک معیار تھا۔ اس معیار کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی، نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ فرمانے لگے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی سب کو یہ وصیت فرما رہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ وصیت کی کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، اور پھر کیا فرمایا؟ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے کہ علم جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ قرآن کریم کا علم، احادیث مبارکہ کا علم، یہ نور من الہی ونور اللہ لا یعطا لعاصی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کسی ایسے شخص کو کہ جو ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور، اپنا علم نہیں عطا فرماتے۔ تو گناہوں کا سب سے بڑا نقصان، اور ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی علم دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، گناہوں کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ آدمی بعض دفعہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میرے ذکر کی طرف نہیں آتے، ایمان کی طرف نہیں آتے، قرآن کریم کی طرف نہیں آتے، ایسے لوگوں کی معیشت میں تنگ کر دوں گا۔ اب رزق تنگ ہونے، معیشت تنگ ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ برکت نہیں ہوگی۔ ایک آدمی لاکھوں کماتا ہے لیکن پھر بھی وہ سکون میں نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کمانے کے باوجود اپنے مال سے وہ مطمئن نہیں ہے، ہر وقت اس کو
ہر وقت اسے جو ہے ایک خوف سوار رہتا ہے، خدشہ سوار رہتا ہے، سکون اسے نہیں حاصل، تو رزق سے محرومی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بالکل رزق کو ہی ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زوال کو مسلط کیا، جو مال تھا آہستہ آہستہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، یا جو ہے مزید آگے نہیں بڑھا۔ آدمی مال پر، نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے، شکر نہ کرے، شکر نہ کرنا بھی ایک نافرمانی ہے، اس کے نتیجے میں یا تو اس کا رزق، اس کا مال کم ہو گیا۔ اب رزق کے اندر صرف پیسے شامل نہیں ہیں، رزق کے اندر صحت بھی شامل ہے، رزق کے اندر نیک اولاد بھی شامل ہے، رزق کے اندر اچھے تعلق والے بھی شامل ہے، رزق کے اندر جو ہے شوہر بھی شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، والدین بھی شامل ہیں، بہن بھائی بھی شامل ہیں، یہ سب رزق میں آتا ہے۔ تو رزق سے محرومی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بیماری مسلط ہو جائے، خدا نخواستہ اولاد بیمار ہو جائے، ذہنی پریشانی ہے، اور مال بہت ہے لیکن ظاہر میں تو بہت ہے لیکن مطمئن نہیں ہے، لاکھوں کما رہے ہیں لیکن پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ بہت سے کاروباری لوگ ہیں جو لاکھوں کماتے ہیں لیکن لاکھوں کے مقروض بھی ہیں، لاکھوں لوگوں سے لینے ہیں، لاکھوں لوگوں کے دینے ہیں، دینے کی بھی ٹینشن، لینے کی بھی ٹینشن، اس ٹینشن کے نتیجے میں بظاہر دیکھنے میں مال بہت ہے لیکن وقت پہ کھانا کھانے کی توفیق نہیں ہے، وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے جو دن بھر دکان میں لگے رہتے، صبح 6 بجے دکان کھولیں گے، دو دو تین تین لوگ، دو بھائی تین بھائی، باپ دو بیٹے، باپ 4 بیٹے، صبح سے لگے ہوئے، وہ رات کے 1 بج جائیں گے، 2 بج جائیں گے، نہ وقت پر کھانا ہے، نہ کسی عزیز و اقارب رشتہ دار میں سے کسی کے ہاں جانے کی کوئی توفیق ہے، اس لیے کہ یار دکان میں کوئی نہیں ہے، فلاں عزیز میرے بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، یار نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اس لیے کہ دکان میں پیچھے کوئی نہیں ہے، فلاں عزیز کی ہاں دعوت ہے، یار ٹائم نہیں ہے، دکان میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو نماز وقت پر نہ پڑھنا یا عزیز و اقارب سے تعلق کا نہ ہونا یا آدمی کی صحت کا خراب ہونا، یہ سب رزق میں ایک طرح سے کمی کی صورتیں ہیں۔ ویسے تو بظاہر آنے کو تو بہت آ رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، لاکھوں کما تو رہا ہوں لیکن لاکھوں لوگوں کے دینے بھی ہیں، دینے کی ٹینشن، لینے کی، دونوں کی ٹینشن، اتنے سارے۔ آپ کسی کاروباری آدمی سے بیٹھ کر اس کی حالات کو پوچھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دوسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ محرومی کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ توبے کی تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ جو آدمی فرائض کا اہتمام کرے گا، نمازوں کا، تو اس کو نوافل پڑھنے کا بھی شوق ہوگا، نماز پڑھے گا تو ذکر و اذکار کا بھی شوق ہوگا، بشرطے کہ صحیح طرح سے پڑھے، صرف جان چھڑانے کے انداز میں نہیں۔ ذکر و اذکار کرے گا تو تلاوت کا بھی شوق ہوگا، قرآن سے تعلق قائم ہوگا، جب قرآن ناظرہ پڑھے گا صحیح طرح سے تو پھر کیا کرے گا؟ حفظ کرنے کا شوق ہوگا۔ نیکی نیکی کو کھینچتی اور گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔
نمازوں میں سستی کرے گا، نوافل میں سستی کرے گا، جماعت میں سستی کرے گا، پھر نماز ہی میں سستی کرے گا، پھر جب رمضان آئے گا تو اب روز، اس سال تو رمضان کا مہینہ شدید گرمی میں آ گیا ہے، مشکل ہے میرا تو روزہ رکھنا۔ پھر شیطان کہتا ہے یار تو سال میں نماز بھی تو کوئی نہیں پڑھتا، نماز بھی تو فرض ہے، تو اگر نماز تم نہیں پڑھتے تو روزہ بھی نہ رکھا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو پھر کیا کرتا ہے آدمی، روزہ بھی نہیں رکھتا، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، جب آدمی گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا تو توبے کی توفیق نہیں ہوگی، گناہ پر گناہ کرتا جائے گا تو توبے کی توفیق نہیں ہوگی۔ چوتھا نقصان، جب آدمی گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا تو گناہوں کی نفرت دل سے نکل جائے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو مومن بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے، مومن پریشان ہو جاتا ہے۔ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو مومن پریشان ہوتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور قریب ہے کہ یہ پہاڑ اس کے سر پر آ کر گر جائے اور اسے ختم کر دے، دبا دے، اتنا وہ گھبرا جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ هَكَذَا، اور فاجر آدمی یعنی گناہوں کا جو عادی آدمی ہے، وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے، تو اس مکھی کو بھگانے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ صرف ہاتھ یوں گھمائے گا بس، اس کی ٹینشن تھوڑی لے گا کہ جی اب ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہے، اس کا کیا کرے، یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی، ایسا نہیں کرے گا، وہ صرف ہاتھ گھمائے گا، بس اس نے ہاتھ گھما دینا۔ تو فاجر آدمی جو گناہوں کا عادی ہے، اسے پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی غیر نفرت آہستہ آہستہ اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب آدمی ایک دفعہ جن گناہوں کا آدمی عادی نہ ہونا، یعنی ایک تو وہ گناہ ہے جس کے ہم عادی ہیں، مثال کے طور پر ہم غیبت کے عادی ہیں، غیبت ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی یعنی اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم برا کر رہے ہیں۔ بد نظری عام ہے، بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ جی ہم کوئی بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ عادی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ چغلیوں کے عادی ہیں، چغلی کرتے رہتے ہیں، ان کے بڑے گناہ ہیں لیکن ذرا برابر ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو اور بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے چوری ہے، خدا نخواستہ، اور اس طرح کے جو گناہ ہیں، شراب نوشی ہے، تو جو آدمی اس گناہ کا عادی ہوگا تو اسے اس گناہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو آدمی جس گناہ کا عادی ہے، اس گناہ کی نفرت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں۔ پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل آدمی کا سخت ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا دل سخت ہو جائے تو دیکھیں آج لوگوں کے دل سخت ہیں، دل سخت ہونے کی وجہ سے باوجود لوگوں پر حالات مسلط ہونے کے رجوع اللہ نہیں کر رہے، دل سخت ہونے کی وجہ سے یہ جو لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو مارنا مورنا، قتل و غارت گیری جو ہے، اپنی ہی اولاد کو اٹھ کے اپنے والدین کو مار دے، آئے روز خبریں سنتے ہیں۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، 4 خواتین کو انہیں کہ جو ہے بیٹے نے مارا، بیٹے نے، باپ نے مل کے، بہنوں کو، ماں کو، یہ کیوں ہے؟ دل سخت ہو گئے۔ پچھلے دنوں میں خبر آئی تھی کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو مار دیا۔ یہ روز کی باتیں ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں طرح طرح کی، کیا کہ دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو حالات مسلط ہونے کے باوجود
رجوع اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، رجوع اللہ کی جب توفیق نہیں ہوگی تو معاملات مشکل ہوتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا ذکر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یہودیوں تمہارے دل سخت ہو گئے، یہودیوں کو دل سخت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں کہ دل تمہارے سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں میں بھی بعض دفعہ ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، بعض دفعہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتا ہے، لیکن تمہارے دل اس سے بھی سخت ہو گئے۔ تو یہ کیوں؟ یہ اسی لیے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ جب دل سخت ہوں گے تو پھر آدمی، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور جیسے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع صقل قلبه فإن زادت فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم۔ اب اسلام نے فرمایا جب مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے اور اس گناہ سے باز آئے، توبہ کرنے کا مطلب یہ کہ گناہ سے باز آنا، گناہ کو چھوڑ دینا۔ استغفار کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ ہوا اس پر اللہ سے معافی مانگنا، اور توبے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا عزم کرنا، یہ ہوتا ہے توبہ۔ استغفار یہ ہے کہ اللہ جو کچھ مجھ سے ہوا مجھے معاف فرما۔ توبہ یہ ہے کہ میں آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں۔ تو فرمایا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ استغفار کا مطلب جو ہوا اس پر ندامت کا اظہار، توبے کا مطلب ہے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا عزم اور ارادہ۔ سقیل قلبہ، تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو پھر کلا بل رانا، پھر وہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، پھر پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو یہ گناہوں کے نقصانات ہیں۔ اسی طرح چھٹا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس شخص کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو جو تقوی والا ہوگا وہی اللہ کے ہاں جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے، ظاہری حسن و جمال اور مال کو نہیں دیکھتے۔ معیار کیا ہے کہ دل صاف ہو اور اس دل کے اندر اللہ کو بسایا ہو۔ لیکن جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بھلا دیتے ہیں، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا، یعنی انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کی طرف نہیں آئے تو اللہ نے پھر ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھول گئے ہیں جیسے تم آج کے دن کی اس ملاقات کو بھول گئے تھے، آج ہم بھی تمہیں بھول گئے، چلو جاؤ سیدھے۔ تو
نقصان کیا ہوتا ہے گناہ کا؟ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس شخص کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ساتواں نقصان وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ وہ ایسا کرتا ہے، معاملات کی خرابی، اخلاق کی خرابی، بعض معاشرتی اخلاقی گناہ ہوتے ہیں، ان اخلاقی گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اگر کوئی معاملہ آ جائے، جی کس کے ساتھ کام ہے؟ جی فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ معاملہ ہے یار، وہ اچھا آدمی نہیں ہے یار، بد اخلاق آدمی ہے یار، وہ منہ کا گندا آدمی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، فراڈی آدمی ہے۔ تو اس آدمی پر معاشرے کے لوگ بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ معاشرے کے لوگ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے، وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آخرت کا عذاب، قبر کا عذاب، اور پھر آخرت کا عذاب، حشر کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ قبر کے عذاب کے بارے میں آپ نے بارہا پڑھا ہے احادیث میں مبارکہ کے اندر کہ نافرمان آدمی جو سوالات کا جواب نہیں دے سکتا تو اس پر عذاب کی کیفیت مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور پھر آخرت میں ہر آدمی اپنے پسینوں کے بقدر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ عذاب، اور پھر آگے جہنم کا عذاب۔ تو یہ چند نقصانات جن کا میں نے ذکر کیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں، آیت قرآنیہ کی روشنی میں، اور بھی بہت سے گناہ اور نقصانات جو ہے وہ اس کے ہو سکتے ہیں۔ یہ چند گناہوں کے یہ چند نقصانات میں نے ذکر کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے۔ دیکھیے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو تمام مخلوقات میں ایک مقام عطا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے آگے جو ہے وہ جھک جاؤ، اور کائنات دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کا انتخاب کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور اس کو جو ہے مقام عطا فرمایا، بحر و بر میں حکومت عطا فرمائی۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بہترین سانچے میں انسان کو پیدا فرمایا، خوبصورت پیدا فرمایا۔ انسان کا جو ڈھانچہ اور سانچہ ہے، اب وہ ساری کی ساری مخلوقات کو دیکھیں اور انسان کو جس سانچے میں اللہ نے بنایا یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے خراب کرتا ہے تو پھر اس نے تو وہ اپنے کیے کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب کیا، اللہ نے تو مقام دے دیا تھا۔ تو دیکھیے انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، ان کا مقام دیکھیے۔ لیکن انہی انسانوں میں کفار بھی ہیں، ان کی جو حیثیت دیکھیں۔ تو اشرف المخلوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، اس کو مقام دیا، عزت دی، لیکن جب وہ نافرمانی کرے گا تو جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ دیکھیے یہی تو اسی پر تو اجر ہے نا کہ رشتہ داروں سے ملاقات پر آپ کو اذیت ہو رہی ہے ذہنی، اس اذیت پر جب آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اس پر کتنا بڑا اجر ہے، اسی پر تو اجر کا وعدہ ہے۔ کنارہ کشی اس معنی کا تو نہ ہو کہ اصل میں پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم لوگ جب کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو تعلق میں بہت زیادہ بے تکلفی ہو جاتی ہے، تو بے تکلفی کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تو پھر ہم بالکل کسی بھی موقع پر ان کو منہ نہیں لگاتے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ موت میت ہو گئی تو وہاں چلے جائیں، کوئی خوشی کا موقع ہے، دعوت دی ہے تو چلے جائیں،
کوئی مشکل میں ہے عزیز اقارب میں سے، تو ان کے ہاں ان کی مدد ہو، ان کے ساتھ تعاون ہو، ان کو یہ احساس دیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، بھائی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، یا عزیز و اقارب میں سے جو ہے جو بھی تعلق ہے اس اعتبار سے، تو ان سے جو اذیت پہنچتی ہے تو اس پر صبر ہو۔ کنارہ کشی کیا مطلب ہے؟ کنارہ کشی یہ کہ بالکل ہی تعلق ختم کریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور کنارہ کشی کا یہ مطلب ہے کہ مطلب بہت زیادہ ان کے ساتھ ہر معاملے میں گھسنا یہ نہ ہو، ضرورت کی حد تک ہو، اس معنی کر کنارہ کشی کو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن سستی کاہلی، وہ سستی کاہلی کہ جس کے نتیجے میں آدمی فرائض کو چھوڑ دے، سستی کاہلی کے نتیجے میں آدمی گناہوں میں آج کل پتہ ہے کیا، آج کل یہ ہے سستی کاہلی کا جو سبب ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل نے ہمیں سست کر دیا، ہمیں کاہل کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، موبائل میرے ہاتھ میں ہے، تو موبائل میں خوب میں چلاؤں گا، اس میں فیس بک اور گوگل اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس میں، اب میں کچھ بھی دیکھ لوں، اس میں مجھے کوئی تھکاوٹ کوئی سستی نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے عشاء کی اذان ہو جائے گی تو میری سستی شروع ہو جائے گی۔ اب اگر میں لیٹے لیٹے یہ موبائل اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں، لیکن ادھر نماز کا وقت ہے تو میں وہاں نہیں جا رہا، تو یہ پھر غلط ہے۔ تو اس طرح کی جو کاہلی اور سستی ہے جو آدمی کو یعنی گناہ کی طرف لے جائے، اطاعت سے نکال دے، تو وہ یقیناً وہ گناہوں کے سبب سے ہے۔ اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ دیکھیے، آپ نے سوال کیا ہے کہ رشتہ داروں سے دیکھ کر ایمان خراب ہو جاتا ہے، تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت تو درکار ہوگی۔ پچھلی نشست میں جو ہمارا بیان تھا وہ تھا حسد پہ، حسد پہ تھا غالباً، تو اس پہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اگر دیکھیں، یہ تو انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس ہر چیز اچھی ہو، لیکن یہ جو خواہش دل میں آنا کہ میرے پاس اچھی سواری، یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا آدمی پڑ جائے کہ اس کو دماغ پہ سوار کر لے، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے بہرحال اللہ سے مانگنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا، آہستہ آہستہ یہ معاملات آدمی کے صاف ہو جاتے ہیں۔ جب تعلق آدمی کا اللہ سے قائم ہو، یہ فوراً نہیں ہوتا، یعنی ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ میں بتا دوں اور پھر وہ وظیفہ آپ پڑھ لیں ایک دن، دو دن، یا 21 دن، یا 40 41 دن، اور پھر فوراً آپ کا رجحان ایسا بن جائے کہ آپ جو ہے بالکل عرش معلیٰ سے تعلق جڑ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں یہ ساری چیزیں اور یہ جذبات انسان کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، لیکن آدمی کوشش کر کے اپنا رخ اللہ کی طرف رکھے، اچھی سواری حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے، جائز طریقے سے کرے، اچھا گھر بنانے کی جائز طریقے سے کوشش ضرور کرے، لیکن اگر دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان کریں گے تو یہ خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے والی بات ہے۔ ایسے موقع پر یہ سوچے کہ اللہ نے سب سے اس میں بڑی چیز ہے شکر ادا کرنا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور جن کو دیکھ کر میرے دل میں آ رہا ہے کہ ان کے پاس کیوں ہے تو ان کے لیے بھی دعا کروں۔ تو یہ ہے اس کے طریقے، ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا کام ہے۔
یہ کیا لکھا ہے کہ دل کی صفائی بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ کوشش فاتقوا اللہ ما استطعتم. دیکھیے ہم کوشش نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے لیکن دنیا کا کوئی کام ہم کریں. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، اس کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، وہ جا کے پھر وہ ایک اچھا ایک ڈاکٹر بنتا ہے. اسی طرح ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ میں اچھا عالم بنوں، اس کے لیے وہ کتنی کوششیں کرتا ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں تاجر بنوں، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے. بالکل اس کے لیے بھی کوششیں کرنی مشکل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں بھاگ کے دوڑ کے بندے کی طرف جاتا ہوں. بس جب یہ اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم. تو ہمیں اگر یہ چیز بہت مشکل لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محنت، ہمارا مجاہدہ، ہماری کوشش کم ہے، اس میں کمی ہے، اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. یونیورسٹی کے ساتھ عالمہ کے کورس کو کیسے مینیج کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس کے لیے تو پالیسی بنانی پڑے گی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کسی مدرسے کی طالبہ ہیں، آن لائن مدرسے یا جو سامنے کی کلاسیں ہوتی ہیں اس میں آپ مدرسے میں آپ پڑھ رہی ہیں یا نہیں پڑھ رہی ہیں، مجھے اس کا معلوم نہیں ہے. لیکن ویسے اس کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ صورتیں اس کی یہ ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں تو یونیورسٹی کی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے مدرسے کی تعلیم کو شروع کریں. اور اگر ساتھ ساتھ ایک تو یہ صورت ہے، یا اگر آپ مدرسے کی طالبہ ہیں تو مدرسے کی تعلیم کو مکمل کر کے پھر یونیورسٹی کی طرف جائیں. اور اگر یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو ہے ساتھ ساتھ ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر کسی ایسی جید عالمہ سے رابطہ ہو کہ یا تو ان کے پاس جا کر کوئی کتابیں پڑھے، یا جو ہے آن لائن ان سے پڑھنے کی کوئی ترتیب بنا لے. اچھا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے ادارے جو آن لائن ہوں یا جو ایسے فزیکلی کلاسوں والے ادارے ہوں کہ جہاں ہفتے میں ایک دن دو دن اس طرح کی کوئی ترتیب ان کے پاس ہو، تو یہ ہے کہ اس کی کوئی ترتیب بن سکتی ہے. بہرحال اس سلسلے میں آپ زینب اکیڈمی کی جو معلومات ہیں ان سے رابطے میں رہیں. انشاءاللہ کوئی بہتر صورت اس کی سامنے آئے گی. آج کل تو آن لائن کا سسٹم ہے، اس کو اگر بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے کے لوگوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. سنجیدہ ہو کوئی آدمی تو بڑا فائدہ اس سے اٹھایا جا سکتا ہے. ہاں دیکھیے، ظلم کا جیسے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. بچوں کے سامنے دیکھیں ہاں ہمیشہ ایک تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نے اگر غور کیا ہو، یہ ہر گھر کا یہ ایک المیہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں وہ بندہ جو ہے اپنے بھائی اور بھائی کی فیملی کے بارے میں وہ منفی باتیں کرتا ہے. بچے وہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو غیر اختیاری طور پر بچوں میں وہ نفرت بیٹھتی جاتی ہے. بچے جوان ہوتے جاتے ہیں اور نفرت ان کے دل دماغ میں بیٹھتا جاتا ہے. اسی طرح سسرال ہو گئے یا اور ایسے رشتہ دار ہو گئے. بچوں کے سامنے اس طرح کی باتوں سے مکمل طور پر احتیاط کرنا چاہیے. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بات، کوئی زیادتی، کوئی ظلم ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کہ جی مجھ پر یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، تو وہ تو یہ ہے کہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا. ورنہ جو ہے وہ غیبت کے زمرے میں آئے گا.
اور ماں باپ سے غلطی ہو جائے تو اب کس نوعیت کی غلطی؟ دیکھیے اس غلطی کی بہت ساری صورتیں ہیں. اب کس نوعیت کی غلطی ہے؟ مثال کے طور پر ماں باپ نے اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو اس کا نقصان اولاد کو ہوگا. واہ. یہ اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ والدین کی غلطی ہے. اب اس کے نقصان بچے کو ہوگا. کل کو بچہ جو ہے ظاہر ہے یا تو دینی اعتبار سے اس کے اندر کمی رہ جائے گی یا دنیاوی اعتبار سے ایک کمی رہ جائے گی تو وہ بچہ جو ہے پھر کیا ماں باپ کو جو ہے وہ دعائیں دے گا. تو اس طرح نوعیت کی غلطی ہے تو یہ سزا تو اس بیچارے نے پھر بھگتنا ہے بعد میں. اللہ ہم سب کو صحیح والدین بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو صحیح اولاد بننے کی توفیق نصیب فرمائے. میں جب بھی بحیثیت والد اپنے آپ کو سوچتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ ایک احساس دامن گیر ہوتا ہے کہ کاش ہم صحیح والد بن جائیں، صحیح ماں بن جائیں اور صحیح معنوں میں ہم اولاد بن جائیں اپنے والدین کے لیے. ایک آدمی کی جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، پھر اولاد ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. پھر اولاد میں اگر بیٹا ہو جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے سہارا مل گیا. پرانے دوروں کے اندر گاؤں دیہاتوں میں لوگ فائرنگ کرتے تھے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، منتیں مانتے تھے. جو بیٹا ہوتا تو فائرنگ کرتے تھے خوشی میں. اب وہی بچہ جو ہے جوان ہو جائے، جوان ہو کے والدین کو چھوڑ دے تو کس قدر جو ہے وہ خطرناک بات. دیکھیے نقصان ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کسی کے ساتھ نیکی کریں. جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ ہم اچھا کرتے ہیں تو لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کا جو ہے برا اس کا وہ کرتے ہیں. تو اس میں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو صرف اللہ کو اپنے پیش نظر رکھیں. یہ مت سوچیں کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں اور کل کو یہ میرے آگے دب جائے گا، یہ میرا جو ہے احسان مند رہے گا. ان چیزوں کو ذہن سے نکال کر صرف اللہ کو سامنے رکھیں. میرے خیال سے یہ شکایتیں ختم ہوں گی اور ختم ہونی چاہیے. دیکھیے ایک تو بچے بیمار رہتے ہیں تو صحیح ڈاکٹر کو دکھائیں. یہ دعاؤں یہ بیماری کے علاج کے لیے ایک باقاعدہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوتا ہے، ایک روحانی علاج ہوتا ہے. تو یہ جو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا حکم ہے یہ پہلے ہے. بچوں اگر 6 مہینے کا آپ بتا رہے ہیں بچہ، تو جتنے بھی اولاد والے لوگ ہیں سب کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو خود میرا بچہ ان دنوں بیمار تھا، بڑی بے چینی رہی، اس کو ادھر ادھر بڑا گھمایا، آخر ایک اچھے ڈاکٹر مل گئے تو اس سے ہمیں اطمینان ہوا. تو اس طریقے سے بچوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں. ان کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی کوشش کریں. اور اگر اس ڈاکٹر کے علاج سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے ایسے لوگ کہ جو علماء ہوں اور وہ روحانی علاج کے بھی ماہر ہوں. میرا روحانی علاج کا کوئی تجربہ نہیں ہے، میں نے کسی کو کوئی روحانی علاج نہیں کیا ہے، اس شعبے سے میرا تعلق نہیں ہے تو میں اس پر کیا رائے دے سکوں گا. تو یہ ہے کہ جو علماء بھی ہوں اور اس روحانی علاج کے شعبے سے وابستہ ہوں ان سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے رجوع کرنا اس سے پہلے ہے اور لازمی آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اچھا یہ جو بیٹی کا یہ سوال آپ نے اہم کیا ہے، میں اس کو آگے پورا کروں.
اس کو بند نہ کریں. میرا ٹائم بھی ہو گیا ہے لیکن بند نہ کریں، ابھی اذان بھی ہونے والی ہے. میں یہ سوال پورا پڑھ کے میں جواب دے رہا ہوں. اچھا، ایک تو آپ نے یہ سوال کیا کہ لوگ جو ہے بیٹی پر اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں، بیٹے پر خوش جو ہے ہوتے ہیں. دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطری ہوتی ہیں. فطری سی بات ہے. اگر آپ، مجھے نہیں معلوم کہ آپ یعنی شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، اولاد والی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر آپ خود اپنے جذبات کو بھی اگر دیکھیں گے تو فطری طور پر آپ کا میلان ہوگا کہ بیٹا ہو جائے گا. یہ انسان کی ایک فطری ایک طرح سے اس کو اس کی خواہش کہہ لیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب بیٹی جو ہے، بیٹی وہ اس کے مقابلے میں، یعنی لڑکے کے مقابلے میں لڑکی جو ہے اس کی حساسیت زیادہ ہے، پرورش کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے لوہا اور ایک ہوتا ہے سونا. سونا جو ہے، اب ایک آدمی کے پاس اگر سونا ہو تو وہ اس سونے کو کیا کرے گا، اس کو ایک ڈبے میں ڈالے گا، پھر اس کو گھر کے اندر کسی لاکر میں بند کر کے رکھے گا، کوشش کرے گا کہ کسی کو نہ بتائے ورنہ وہ کوئی اٹھا لے، کوئی چوری ہو جائے. یعنی سونے کو آدمی حفاظت سے رکھتا ہے. لیکن اگر لوہا ہے، لوہا باہر پڑا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، لوہا گھر کے صحن میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے. تو اسی طرح بیٹے اور بیٹی کی مثال ہے. بیٹے کی مثال لوہے کی ہے. وہ مطلب ظاہر ہے وہ اللہ نے اس کے اندر صفات ایسی رکھی ہیں. بیٹی کی حفاظت، اس کی پرورش، اس کی تعلیم کا. اور انسان ایک کمزور ہے، وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے، سبب کے درجے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں، ظاہر ہے جب اللہ، سہارا تو اللہ ہے، لیکن اللہ جبرائیل علیہ السلام کو تو نہیں بھیجے گا نا کہ وہ آ کر جو ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں اور میں بیمار ہوں مجھے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ لا کر دے دیں. اللہ کا نظام تو ایسا نہیں ہے نا. اللہ نے اس دنیا کو تو نظام کے تحت چلایا ہوا ہے کہ کسی کو بیٹا ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ رکھی، بیٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ، بیٹی کو اس کو مکلف نہیں بنایا کہ بیٹی جا کر کما کے لا کے والدین کو کھلائے، لیکن بیٹے کی ذمہ داری لگائی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے، اور خود انسان کمزور بھی ہے، فطری طور پر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو جائے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکا ہو تو وہ دو جانور دے، دو بکرے یا دو بکریاں یا ایک بکرا ایک بکری، بارہ دو جانور دے گا یعنی عقیقے میں. اور جو لڑکی جس کا ہاں بیٹی ہو جائے تو وہ ایک جانور دے گا. کوئی تو وجہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر عورت کو اپنا ایک مقام دیا ہے، اس کے لیے الگ حدود اور دائرہ اللہ نے رکھا ہے. وہ اپنی دائرے میں رہ کر، اپنی حدود میں رہ کر اگر چلے گی تو وہ بہت سے مردوں سے آگے نکل سکتی ہے. لیکن ایک مرد، اس کا دائرہ الگ ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اس کی حدود الگ ہیں. وہ اگر خدا نہ خاصہ سستی کا مظاہرہ کرے گا تو وہ، یعنی بہت ساری خواتین اس سے آگے نکل سکتی ہیں. تو اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ دائرہ رکھا ہے اور ہر ایک کے لیے الگ حدود رکھی ہے. ہر ایک کو اپنی حدود میں رہ کر اپنی محنت اور اپنا کام کرنا چاہیے جس سے وہ آگے بڑھیں گے. تو میری بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آنی تو چاہیے. میں سات سات بہنوں کا، میری خود سات بہنیں ہیں، اور میری جو ہے وہ تین بچیاں ہیں. تین بچیوں کی بات اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. تو جب ایک آدمی کی سات بیٹیاں ہوں مثال کے طور پر، اور اس کا بیٹا یا ایک ہو یا دو ہو، تو وہ فطری طور پر یہ سوچے گا نا کہ میری یہ بچیاں کل کو میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو ان بچیوں کو کون دیکھے گا. ظاہر ہے کہ سیدھا سیدھا جبرائیل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے. تو اب ایک بھائی ہے جو سات بہنوں کو دیکھ رہا ہے. اب وہ سات بہنیں، اب وہ الگ بات ہے کہ ہماری دنیا کے اندر ہمارا رواج ایسا ہو گیا ہے کہ اب بچی بھی جا رہی ہے، جاب کرنے جا رہی ہے. اب خواتین جا رہی ہیں جاب کرنے کے لیے، اس کے نقصانات، اس کے فوائد میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا.
لیکن ہمیں دین نے جو ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ ہم مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے. اگر ایک آدمی مرد ہے، اس کی حیثیت بیٹے کی ہے تو والدین کا ذمہ دار ہے، اس کی حیثیت بھائی کی ہے تو بہنوں کو دیکھے گا، اس کی حیثیت شوہر کی ہے تو اپنی بیوی بچوں کو دیکھے گا. تو یہ ساری بہرحال وجوہات ہیں، فطری چیزیں ہیں. فطری طور پر اگر کسی کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ جی بیٹے ہو. اب ایک آدمی ہے، اس کی 7 اس کی بیٹیاں ہیں. اب وہ بیٹیاں ظاہر کمانے کے قابل نہیں ہے، جہاں جن کو رخصت کر دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کو رخصت کر کے ہم بری و ذمہ ہو گئے. لوگ یہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بچیوں کو رخصت کرنے کے بعد ذمہ داری اور بڑھ رہی ہے. آج کل کا جو ہمارا ایک معاشرہ ہے، ایک بچی جو ہے، ایک آدمی اپنی بچی کو تعلیم دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اور کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے اس کی رخصتی کر دیتا ہے. رخصتی کرنے کے بعد پھر اس کو ماحول آگے ایسا ملتا ہے. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے. خدا نخواستہ شوہر اگر ایسا نکل آئے کہ جو ان کا خیال نہ رکھے، خدا نخواستہ سسرال والوں میں ان کا دل نہ لگے، اس کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے. ایک آدمی کی اگر 7 بیٹیاں ہوں اور 7 بیٹیوں میں سے ہر ایک کے سسرالی جھگڑوں کو لے کر بیٹی آ جائے تو آدمی کتنا پریشان ہوگا. اور اسی طرح آدمی کے اگر 7 بیٹے ہوں اور 7 بیٹے اس کو کما کے لا کے دے رہے ہیں، وہ ظاہری درجے میں کتنا وہ مطمئن ہو. یہ الگ بات ہے کہ اگر 7 بیٹے اس کے نافرمان ہوئے، وہ اس کے لیے عذاب ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ظاہری درجے میں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں تو اس اعتبار سے تو یہ ایک فطری بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اس چیز کو بہت زیادہ آگے لے جاتا ہے، وہ بیٹیوں کو بالکل کوئی حیثیت نہیں دیتا اور وہ لڑکوں کو زیادہ حیثیت دے دیتا ہے، ہر اعتبار سے لڑکوں ہی کو آگے رکھتا ہے، تو وہ ایک غلط بات ہے. لیکن فطری طور پر اس طرح کا رجحان وہ آنا یہ کوئی برا نہیں ہے. یہ فطری رجحانات ہیں، یہ ہوتے رہتے. مجھے اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، 3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. لیکن کبھی یہ میں نے نہیں سوچا کہ جو بچیاں ہیں وہ ماشاءاللہ سے 1-2 بچیوں نے حفظ کر لیا، آپ اسکول بھی پڑھ رہی ہیں، تو جتنا ہو سکا ہم ان کو بھی تعلیم دیں گے. لڑکے کو جتنا ہو سکا ان کو لکھائیں گے، پڑھائیں گے. سب کے ساتھ یہ وہ ہے. تو یہ کچھ جذبات فطری ہیں. یہ کوئی مطلب ایسے جذبات نہیں ہیں کہ جو بہت زیادہ مذموم اور قابل مذمت ہوں. ہاں، قابل مذمت اس صورت میں ہے کہ آدمی لڑکوں کو بہت بڑی حیثیت دے اور بچیوں بیچاریوں کو جو ہے کوئی حیثیت نہ دے، تو وہ پھر غلط بات ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اذان ہو گئی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو.